اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ آج میں نے آپ سے ایک ایسے کیس کی بات کرنی ہے جس کا تعلق آج کل جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بتائی جاتی ہے اس کے نام سے ہے، پاکستان تحریک انصاف یعنی انصاف سے۔ اور اگر آپ تھوڑے سے بھی حالات حاضرہ پہ نظر رکھتے ہیں، سیاسی خبروں پہ نظر رکھتے ہیں، تو آپ نے یہ سنا ہوگا ضرور، بلکہ اکثر سنا ہوگا عمران خان صاحب کے منہ سے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں یا اپنے ماننے والوں کے ساتھ یا ووٹرز کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں، یا بلکہ جب وہ حکومت میں تھے تو یہ بولتے تھے کہ ریاست مدینہ کی مثال دے کر کہ گویا وہ ریاست مدینہ انصاف کے لحاظ سے اور امن و امان کے لحاظ سے اور معاشرتی ہمواری کے لحاظ سے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں پاکستانی معاشرے میں فی زمانہ، اور اس میں وہ انصاف کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ بات بھی کہ اسلام کے اول دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر دریا کے یا دجلہ دریا کے اس دوسرے پار اگر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو گویا اس کی ذمہ داری وہ خود محسوس کریں گے اپنے کندھوں پر، وہ اپنا ذمہ داری سمجھیں گے، یعنی کہ ان کی رعایا میں، ان کے دور میں لوگوں کو ان کی جو جسمانی ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہوں، جہاں تک کہ جانوروں کی بھی ضروریات پوری ہو رہی ہوں۔ عام نعرہ بھی لگایا جاتا ہے، روٹی کپڑا مکان، اس طرح کی ضروریات ان کی پوری ہو رہی ہوں۔ تو عمران خان صاحب بھی یہ اکثر بولا کرتے تھے کہ پاکستان میں اس طرح کا انصاف ہو، اور پھر یہ بھی اکثر بولا کرتے تھے کہ مغربی معاشروں کی مثال دیتے ہوئے کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بڑا آدمی کوئی جرم کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ عام طور پر جو مالدار طبقہ ہے یا اور اپنے روابط رکھنے والا طبقہ ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے عام طور پر یا بعض اوقات ایسی قانون سے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اس طرح کی سہولیات لے لیا کرتا ہے جو نیچے طبقے کے لوگ اگر اسی جرم کے مرتکب ہوئے ہوں تو وہ نہیں حاصل کر پاتے قانون سے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے۔ تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، خاص طور پہ غریب آدمی کے لیے بھی کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا ایک طاقتور آدمی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اس تناظر کے ساتھ، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں آپ کو ایک عجیب و غریب کیس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ کیس سب سے پہلے سامنے آیا تھا نومبر میں، پچھلے سال 2022 میں، تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے ہیں، 5 مہینے، جس میں کراچی شہر میں ایک احمدی وکیل کے اوپر یہ ایف آئی آر درج کی گئی تھی، پولیس میں رپورٹ درج کرائی گئی تھی کہ وہ اپنے نام کے ساتھ سید استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اردو جاننے والے اکثر دنیا میں پھیلے ہوئے لوگوں کو یہ بات پتہ ہی ہوگی کہ سید ان لوگوں کے ساتھ نام کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، وہ لوگ اپنے نام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جو اپنا جد امجد پیچھے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو شمار کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کئی بہروپیے بھی ہوتے ہیں، اور آپ پتہ نہیں کبھی اس تجربے سے گزرے ہوں گے یا نہیں، لیکن میں تو بہرحال گزرا ہوں، جو لوگ اپنی ذات بدل لیتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں بھی اس میں جائے بغیر جو اس کی جو بد استعمالی ہے کا پہلو ہے، اس میں جائے بغیر وہ لوگ یا خاندان جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہیں جسمانی طور پر، وہ اپنے نام کے ساتھ بر صغیر پاک و ہند میں سید کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اگر کوئی سید ہے تو وہ سید ہے، اس کا تعلق اس بات سے تو نہیں ہے کہ اس کا فرقہ کیا ہے یا اس کا مذہب کیا ہے۔ تو
ان صاحب کے معاملے میں یہ جو وکیل ہیں یہ احمدی ہیں، اور بہت سارے اور احمدی بھی سید ہیں. میں خود بھی ذاتی طور پہ ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو سید ہیں، اور بلکہ کچھ نجیب الطرفین سید بھی ہیں. اگر اس کی کوئی خاص زیادہ ویلیو ہے. ویسے تو خیر اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو جو متقی ہے اس کی وہی اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کون زیادہ متقی ہے. اور یہ جو قبائل کے نام ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ ہماری شناخت کے لیے ہیں، اور انسانی حقوق کے لحاظ سے انسان سارے برابر ہیں. لیکن بہرکیف کئی احمدی ہیں جو سید بھی ہیں. تو جو آدمی سید پیدا ہوا، اور چاہے وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے احمدی تھا یا اس نے اپنا بعد میں یہ بہتر سمجھا کہ اس کا مسلک جو ہے وہ احمدی ہونا چاہیے، تو وہ احمدی ہو گیا. تو اس بات پر اس پہ مقدمہ دائر کر دیا جائے، FIR کاٹ دی جائے، یہ بات میری تو عقل سمجھ میں نہیں آتی. اور میں یہ بات سوچنے سے بھی قاصر ہوں، یہ بات اپنے تخیل میں لانے سے بھی قاصر ہوں کہ یہ کس ریزنیبل جو بھی کون سی منطق ہے دنیا کی، کون سا عقلی نقطہ ہے جس کے تحت کسی انسان پر یہ جرم کی شکل لگائی جا سکتی ہے، الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سید ہے اور وہ ایک خاص عقیدہ رکھتا ہے. یہ تو کوئی اگر جاننے والا، اگر کوئی سننے والا یہ بات بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، تو میں ممنون ہوں گا اگر وہ بات کامنٹس میں بتا دے. اس کیس کے بارے میں کچھ روز قبل میرے پاس تاریخ بھی ہے، 27 اپریل کو پھر سے درخواست دی گئی مخالفین کی طرف سے، میں تو کہوں گا شرپسند ٹولے کی طرف سے، کہ ان صاحب نے اپنے نام کے ساتھ سید استعمال کیا ہے. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ میرے پاس FIR کی کاپی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں عدالت DJ صاحب ساؤتھ کراچی کی عدالت میں کیس نمبر 32/2023 کی ٹرانسفر درخواست میں پیش ہوا تھا، تو وہاں پر کیس نمبری بالا کے مخالف ملزم لیاقت کی طرف سے ایک ایڈوکیٹ بوقت 9:40 بجے صبح اپنا وکالت نامہ داخل کرایا، جس میں اس نے اپنے نام کے ساتھ علی احمد طارق تحریر کیا ہوا تھا، جبکہ یہ وکیل قادیانی ہے. اس نے جان بوجھ کر کورٹ میں اپنے آپ کو سید علی احمد طارق ظاہر کیا. پھر سے کہتے ہیں کہ جبکہ یہ وکیل قادیانی ہے، اس نے جان بوجھ کر کورٹ میں اپنے آپ کو سید علی احمد طارق ظاہر کیا. اچھا، اور اس کے بعد افسوسناک بات یہ ہے کہ ان صاحب کو، یہ جو وکیل ہیں جو تقریباً 75 سال کی عمر ہے، ان کو پولیس نے حراست میں لے لیا. تو یہ اس وقت قید میں ہے پولیس کی. تو ان کی قید سے رہائی، ضمانت پہ رہائی کے متعلق جب درخواست دی گئی، تو اس کی جو کورٹ میں ہیئرنگ ہے وہ ہوئی ہے 16 مئی کو، یعنی کہ آج کا دن جو گزرا ہے پاکستان میں. تو اس میں جو یہ شرپسند ٹولہ تھا، جو مذہب کا نام بھی استعمال کرتا ہے اور لبادہ بھی اوڑھتا ہے، اس نے جو وکیل اس احمدی وکیل کی ضمانت کے لیے پیش ہوا، اور وہ وکیل خود احمدی نہیں تھا، اس کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کے اوپر جسمانی حملہ کیا گیا، اس کو زخمی کیا گیا، اور یہاں تک کہ جج صاحب کو عدالت کی کارروائی روکنی پڑی. اور انہوں نے اس کارروائی کو روکنے کے بعد ایک تحریری نوٹس دیا، جس کی کاپی میرے پاس ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں انگریزی زبان میں، ساتھ میں اس کا ترجمہ کر دوں گا، تو آپ خود سنیے کہ اس میں کیا ہوا. جج صاحب کہتے ہیں، I have had to adjourn all bail cases today because of grave apprehension of a law and order situation developing within the court premises in connection with a post-arrest bail application pending adjudication. وہ کہتے ہیں کہ آج مجھے تمام مقدمات کی جو پیروی ہے، جو بیل کے مقدمات ہیں، ان کی پیروی بند کرنی پڑی، کیونکہ
ایک خاص مقدمے کے بارے میں ایک انتہائی تشویشناک صورتحال کورٹ میں پیدا ہو گئی. وہ کہتے ہیں In the previous hearing of this case, extremely unprofessional, in fact despicably aggressive behavior was resorted to by some advocates. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کیس سنا گیا تھا تو پچھلی دفعہ جب سنا گیا تھا تو اس میں کچھ وکلاء نے انتہائی بدتمیزی والا بلکہ نفرت انگیز رویہ اختیار کیا. The Sindh Bar Council, Sindh High Court Bar Association, Karachi Bar Association and Malir Bar Association in particular should take immediate action to address the unacceptable behavior of some of its members. تو ان مختلف بارز کو وہ پکار کے کہتے ہیں جج صاحب کہ ان کو فوراً ایکشن لینا چاہیے ان لوگوں کے بارے میں جو اس قسم کا رویہ جو ناقابل قبول رویہ ہے وہ عدالت میں رکھتے ہیں. Their behavior was a slap on and disgrace to the prestigious profession of law. کہتے ہیں جو قانون کا شعبہ ہے اس کے منہ پر ایک چپیڑ ہے اس قسم کا رویہ. It is shameful that such persons are permitted to even use the word advocate with their names. کہتے ہیں یہ شرمناک بات ہے کہ اس قسم کے لوگ اپنے نام کے ساتھ ایڈوکیٹ وکیل کا ٹائٹل استعمال کر سکتے ہیں. Their conduct was a black mark on the pride, dignity and reputation of the entire legal fraternity. وہ کہتے ہیں کہ جو تمام وکلا برادری ہے اس تمام وکلا برادری کے اوپر اس کی عزت کے اوپر یہ کالا دھبا ہے ان لوگوں کا رویہ، ان وکلا کا رویہ جنہوں نے اس وکیل کو زدوکوب کیا، جو اس احمدی وکیل جس کو جیل میں رکھا گیا ہے اس کی ضمانت کی پیروی کے لیے پیش ہوئے، اور وہ احمدی وکیل جن پہ الزام یہ ہے کہ وہ سید ہیں اور ان کی عمر تقریباً 75 سال ہے اور وہ جیل میں اس لیے قید کر دیے گئے ہیں کہ وہ احمدی ہیں اور وہ سید ہیں. اس بات پر غور کیجئے، اور اگر آپ پاکستان سے باہر کہیں مقیم ہیں تو ذرا غور کریں کہ آپ اپنی اس ملک میں رہنے والے اس ملک کی حکومت سے اور ان شہری انتظامیہ سے اور اپنے دفاتر سے، خاص طور پہ اگر وہ غیر مسلم ملک ہیں، تو آپ کیا خواہش رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں. لیکن پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، وہاں پر ایک 75 سالہ بزرگ وکیل کو اس لیے قید کر دیا گیا ہے، ایک الزام ان پر یہ ہے کہ وہ سید ہیں اور وہ احمدی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ فیصلہ 3 صفحوں کا ہے. میں نے پہلے صفحے کے 2 پیراگراف تقریباً پڑھے ہیں. یہ باقی میں اسکرین پر لگا دوں گا اور اس کا لنک نیچے کامنٹس میں دے دوں گا. جو شخص صاحب دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں. اس پر افسوس کیا جائے، وائے حسرت کی جائے ان لوگوں کے رویے پر، سمجھ سے باہر ہے. انسان دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے شرفاء کو بچائے، اور اگر یہ اصلاح کے قابل نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کی پکڑ کرے، اور اگر یہ اصلاح کے قابل ہیں تو کسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر لے آئے تاکہ ہمارا ملک، ہماری قوم، ہمارا معاشرہ آخر کار ترقی کی طرف گامزن ہو، جس میں معاشرتی ترقی ہو، جس میں امن قائم ہو، اس کی وجہ سے معاشرتی ترقی ہو، پھر معاشی ترقی ہو، علمی ترقی ہو، اور ہماری قوم، ہمارا ملک، ہمارے لوگ دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جا سکیں. ابھی کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.